بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ہفتوں سے میں یہ شرف حاصل نہیں کر سکا کہ دوبارہ آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ میں سوچتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ دراصل یہ طبیعت پہ ایک قسم کا جو ہمارے معاشرے کے اجتماعی حالات ہیں اور جس قسم کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کبھی طبیعت پہ بلا وجہ ایک بوجھ سا انسان کے آ جاتا ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں انقباض کی کیفیت کہتے ہیں، یعنی انسان کے اوپر ایک جو قبض کسی کیفیت ہوتی ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، یا ڈپریشن آپ اس کو کہہ لیں۔ ایک انقباض ہوتا ہے اور ایک انشراح ہوتا ہے، یعنی جب آپ کا دل کھلا ہوا ہو، جب آپ کا بات کرنے کو جی کر رہا ہو، جب آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی باتوں کی وضاحت کر سکیں، اپنا مافی و ضمیر بیان کر سکیں، خواہ یہ لکھنے میں ہو، پڑھنے میں ہو، بولنے میں ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے جو اجتماعی معاشرتی حالات ہیں ان سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے یہ ایک زمانہ ایسا جا رہا ہے کہ جب ہر طرف سے جرائم کی خبریں آتی ہیں، حادثات کی خبریں آتی ہیں، تکلیف دہ خبریں آتی ہیں، اور خوشی کی خبر بہت کم کوئی آتی ہے۔ جب آپ اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو بھوک اور افلاس، غربت، بے روزگاری، مہنگائی، پھر معاشرے کے اندر طاقتور کی بادشاہی اور مظلومیت اور اس قسم کی چیزوں سے جب آپ دوچار ہوتے ہیں تو بلا وجہ بھی آپ کے اوپر ایک انقباض کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ جو آپ سے پچھلے ایک خاصا طویل عرصہ گزر گیا ہے، غالباً مہینہ یا اس سے بھی زیادہ، کہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میری طبیعت پہ ایک انقباض کسی کیفیت طاری تھی۔ اور یہ کووڈ کا یہ جو کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے اموات بھی ہوئیں بہت سی، اور ہر طرف اس کے پھیلنے کی خبریں اور اشتہارات، یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر انسان کے ذہن کو متاثر کرتی ہیں، خواہ آپ کا ان سے براہ راست تعلق ہو یا نہ ہو۔ لیکن جب آپ یہ سنتے ہیں کہ اتنے لوگ کرونا سے مر گئے، اتنے لوگ بھوک اور غربت کے لکیر سے نیچے ہیں، اتنے لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی، ایک خوشخبری بھی آئی اس میں کہ افغانستان میں، اسے خوشخبری کہہ لیں یا بہرحال وہ افغانستان کا معاملہ ہے، اور وہاں ایک اپنی ان کی ایک حکومت انہوں نے بنا لی ہے۔ وہ کیا، اس کے رزلٹس کیا برآمد ہوتے ہیں بعد میں، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی حد تک کم از کم ایک اطمینان ہے کہ ہمارا مغربی بارڈر محفوظ ہو گیا ہے۔ خیر، یہ تو ابتدائیہ تھا، تمہید تھی جو میں اپنی باتوں میں عرض کر رہا تھا۔ اصل بات جو مجھے آج، چونکہ میں نے آپ کو ہر قسط میں یہ دہراتا ہوں یہ بات کہ یہ میری لائف ہسٹری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، چنانچہ جب میں اپنی یادوں کو ذہن میں تازہ کرتا ہوں تو مجھے ایک ادارہ یاد آتا ہے، پاکستان نیشنل سینٹر، جو اس زمانے یہ ادارہ بھٹو صاحب نے قائم کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے جو پالیسیاں ہیں اور حکومت کے جو نظریات ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن یہ ادارہ اس اعتبار سے خاصا مفید تھا کہ اس میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہوتی تھی۔ کوئٹہ میں تو ایک چھوٹی لائبریری تھی لیکن اچھی لائبریری تھی، اور پھر اس میں تقریباً ہر ہفتے ہی سارے ہفتہ ان کے پروگرام چلتے رہتے تھے، اور ان پروگراموں میں ہمیں بھی بلایا جاتا تھا۔ کبھی ہم اس میں اکثر اوقات تو صاحب صدر ہی ہوتے تھے، کیونکہ بہت تھوڑے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے، اور موضوعات ایسے ہی ہوتے تھے جو حکومت کی ترجمانی کرتے تھے، لیکن ہم اپنے دل کی بڑاس بھی وہاں نکال لیا کرتے تھے۔ تو پاکستان نیشنل سینٹر بھٹو صاحب نے قائم کیے، پھر ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی کچھ عرصہ یہ چلتے رہے، لیکن بالآخر ان کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ
بند کرنے کے بعد جو اس کا حشر ہوا وہ لائبریری میونسپلٹی کے ٹرکوں میں لاد کر، جو یہ جو ہوتے ہیں گاربیج کے کچرے کے ٹرک جو ہوتے ہیں، ان میں لائبریری کو اٹھا کر وہ لے گئے. پتہ نہیں پھر وہ کتابیں کہاں گئیں، اس کا فرنیچر کہاں گیا، اور وہ جو اس کے ملازمین تو خیر کہیں نہ کہیں کھپ گئے. نیشنل سینٹر سے مجھے یاد آیا کہ یہاں ہمارے ایک مرحوم دوست بہت اچھے، جو ہماری سرائکی سنگت سے بھی کے صدر بھی تھے، نواز کاکڑ صاحب، اللہ ان کو بخشے، وہ بڑی مرنج طبیعت کے مالک تھے، اور ہمارا ان سے بہت وہ جیسے کہتے ہیں دانت کاٹے کا رشتہ تھا ہمارا ان سے، ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا. وہ بڑے لطیف طبیعت کے مالک، اور لطیفے سنانا اور باتیں کرنا اور لوگوں کی خدمت کرنا. حتیٰ کہ ایک زمانہ وہ تھا، مجھے یاد آتا ہے، اب ان کا تذکرہ آ گیا میرے ذہن میں، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ اپنے علاقے کی اس قدر خدمت کیا کرتے تھے کہ ایک زمانے میں جب ڈیرہ غازی خان سے ایک گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی بس چلا کرتی تھی کوئٹہ کے لیے، اور وہ کہیں رات کو 9 بجے 10 بجے عام طور پر لیٹ ہوتی تھی، تو اس وقت وہ اس بس پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی میرے علاقے کا مسافر یا غریب آدمی ایسا نہ ہو جس کو رات بسر کرنے کے لیے تکلیف ہو، تو وہ اسے وہاں سے بسوں کے سٹاپ سے لے کر ان کو اپنے گھر میں لے آتے تھے، اور ان کو رات بھر ٹھہرانے کے بعد پھر وہ رخصت کر دیتے تھے جہاں بھی انہیں جانا ہوتا تھا. تو بہت ہی نفیس اور بہت محبت کرنے والے اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے انسان تھے. نواز کاکڑ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرے وہاں نیشنل سینٹر میں ایک نسیم صاحب ہوا کرتے تھے، پھر مجھے بات نہیں، وہ ابھی بھی کہیں کسی، وہ وزارت اطلاعات کے آفیسر تھے اور اسی نیشنل سینٹر کے وہ ڈائریکٹر بھی تھے. یہ نواز کاکڑ صاحب پروگرام مینیجر تھے، اور وہ نسیم صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. تو نیشنل سینٹر کی یادیں میں اس لیے بھی ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت، یہ اصل میں نیشنل سینٹر کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور ادارہ بھی تھا جس کو بارڈر پبلسٹی آرگنائزیشن کہا جاتا تھا. یہ ایوب خان کے زمانے سے کہیں چلتا ہوا آ رہا تھا، اور اس میں ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی تھیں، اور ان کے اندر وہ اس زمانے کی جو فلم چلانے کی مشین ہوتی تھی وہ لگی ہوئی ہوتی تھی. یہ وزٹ کرتے رہتے تھے مختلف دیہاتوں میں، چھوٹے بستیوں میں، قصبوں میں، اور وہاں جا کر حکومت کی پبلسٹی پر مبنی فلمیں دکھایا کرتے تھے. بھٹو صاحب نے پھر اس کو بارڈر ملٹری آرگنائزیشن کو ضم کر کے پاکستان نیشنل سینٹر کے نام سے ادارے قائم کر دیے. یاد پڑتا ہے کہ یہ بہت سے اچھا، اس بارڈر پبلسٹی آرگنائزیشن کی گاڑیاں مجھے یاد ہے کہ وہاں کھڑی ہوتی تھیں، اور بہت سی گاڑیاں تھیں، اور وہ وہیں کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے. اچھا، کیا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں منصوبے بھی کچھ اس انداز سے بنائے جاتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا نہیں، اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ان کی ہمیں پرواہ ہی نہیں. مثلا اب یہ ادارہ ٹوٹ گیا نا، تو اس ادارے کے ٹوٹنے سے، ختم ہونے سے کتنے لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہوگا، اس کا ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اسی طرح مجھے یاد آتا ہے کہ جونیجو صاحب نے کے زمانے میں، جب جونیجو صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ آفیسر صرف 800 سی سی کی گاڑیاں استعمال کر سکیں گے. وہ گاڑیاں خریدی گئیں، اب وہ پتہ نہیں کتنے دن چلی. اب تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو 800 سی سی گاڑی کی، آلٹو گاڑی کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور وہ بھی اسی طرح سے برباد ہو گئے. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ جونیجو صاحب نے ایک 5 مرلہ اسکیم کے تحت مکانات بنوائے تھے. وہ مکانات میں کوئی شفٹ نہیں ہوا، نہ وہ کسی کو الاٹ ہوئے، وہ کھڑے کھڑے تباہ و برباد ہو گئے. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ یہ عام طور پر پولیس اسٹیشنز کے سامنے بے شمار گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، یا ان کی ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں پکڑی جاتی ہے یا کسی طرح سے، اور وہ وہیں کھڑی کھڑی ان کے اوپر گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، موسم سے ان کے اوپر اثر پڑتے رہتے ہیں، نہ وہ مالکان کو واپس دی جاتی ہیں، نہ وہ نیلام کی جاتی ہیں. اسی طرح کسٹم کے پاس بھی بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کبھی کبھار شاید نیلام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ عام آدمی کے اپروچ میں تو نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گاڑی خرید سکے، نہ جانے وہ کن لوگوں تک وہ گاڑیاں پہنچتی ہیں. اس طرح گاڑیاں، مکان، نیشنل سینٹر، بارڈر ملٹری آرگنائزیشن، اور کیا میں آپ کو بتاؤں، پاکستان ریلوے اتنا عظیم الشان ادارہ تھا
انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا ریلوے میں، وہاں شاندار گاڑیاں ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی بہت شاندار گاڑیاں تھیں، ٹرینیں تھیں اور چلتی تھیں اور بڑے وقت پر پہنچتی تھیں، بڑا اچھا ان کا نظام ہوا کرتا تھا۔ مجھے ریلوے سے بھی ایک گنا محبت ہے، اور میں ریلوے پر بھی چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام میں کروں، ہو سکتا ہے کسی قسط میں اس کا بھی تذکرہ کروں۔ اس طرح ریلوے کے اندر بھرتیاں کی گئیں، اور وہ ریلوے کی اب تو ٹرینیں ہی نہیں رہیں، چند دو چار ٹرینیں ہم نے نئی چلائی ہیں، شاید وہ کسی قابل ہیں، پرانی ٹرینیں تو اب سفر کے قابل بھی نہیں رہیں۔ تو اس طرح سے یہی حشر جو ہے ہم نے اسٹیل مل کے ساتھ کیا، یہی حشر ہم نے پی آئی اے کے ساتھ کیا، اور اسٹیل مل ایک زمانے میں اتنی پیداوار دینے والا اور اتنا منافع بخش ادارہ تھا۔ اسی طرح پی آئی اے کے جہاز ایک زمانے میں لاجواب سروس ہوا کرتی تھی، باکمال لوگ، لاجواب سروس ٹو فلائی ود پی آئی اے، یہ ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ لوگ پی آئی اے میں سفر کرتے تھے۔ اب پی آئی اے کے پاس بھی جہاز نہیں ہے، اور جو ہیں بھی تو ان میں نہ وہ معیار ہے نہ وہ کیفیت ہے۔ یہ اس طرح سے ہم جو اپنا نقصان کرتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں۔ بہرحال یہ آج کی قسط ایک کثیر الجہد قسم کی قسط تھی، جس میں میں نے نیشنل سینٹر سے آغاز کیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ ہم اپنے نقصانات کرتے ہیں اور قومی سطح پر کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے سوچتے نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا سرمایہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کو روٹی مل سکتی ہے، روزگار مل سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔